مطالبہ کرتی ہے. منظور ہے کپیو گوچی څنګه پوشي نڅا کپیو گوچی څنګه پوشي نڅا سپرلای هغه چې هم پر ګل او هم پر خار راشي د یو ګوټۍ نیمه خندا ته څوک سپرلی نه وایي د یو ګوټۍ نیمه خندا ته څوک سپرلی نه وایي سپرلی هغه چې نرقرارو ته قرار راشي. اب میں عوامی نیشنل پارٹی کے سینٹرل کمیٹی کے رکن جناب میرا خان منظور صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ آ کر حاضرین کو اپنے زمین خانہ سے نوازیں. جناب کوئی کام نظر نہیں ہے جو نہ مٹ سکے وطن پہ میرے ہم سفر نہیں ہے. صاحب صدر اور آج کے مہمان خصوصی میر صاحب اور بلوچستان مسلح لیبر فیڈریشن کے لیڈر اور رہنما خان زمان صاحب، ڈیموکریٹک اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے ساتھیوں، پشتون اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے ساتھیوں، پشتونخوا اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے ساتھیوں، بلوچ اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے ساتھیوں اور عوامی نیشنل پارٹی کے رہنماؤں اور دیگر محنت کے ساتھیوں، سب سے پہلے تو میں عوامی نیشنل پارٹی کی توسط سے اور اس پورے آن کے اور اس پورے جلسے کے توسط سے ڈیموکریٹک اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے نومنتخب صوبائی ساتھیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اس کی اس کامیاب کنونشن پہ اور اس طرح کی تقریب پہ اسے مبارکباد دیتا ہوں اور اس سے اس لیے دیتا ہوں کہ ہم تو عمر کے جس حصے میں ہیں جب ہم اس کی ترتیب کو دیکھتے ہیں تو ہمارا بھی خون بڑھتا ہے اور ہم نے جو عمر کی وجہ سے یا تھکاوٹ کی وجہ سے جو ہم محسوس کرتے ہیں تو ہمارے وہ تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے اور ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہم پھر نوجوان ہو رہے ہیں اور پھر ہم آپ کے کاروانی میں شامل ہیں. ساتھیوں نے وہ تمام باتیں کہی ہیں جس کو میں کہوں گا تو بہت ساری باتیں جو ہے وہ ریپوٹیشن ہوگی. بنیادی طور پہ آج کا جو صورتحال ہے اس کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو آج کا صورتحال اتنا وحشتناک اور اتنا دہشتناک ہے کہ ہم جس طرف بھی دیکھتے ہیں، پیچھے دیکھتے ہیں، آگے دیکھتے ہیں، دائیں دیکھتے ہیں، بائیں دیکھتے ہیں تو ہر طرف سے پوری دنیا میں اور پھر ہمارے اس خطے میں خون ہی خون کا بو ہمیں آ رہا ہے اور قتل ہی قتل کی آوازیں آ رہی ہیں اور بارود کی شعلے اور بارود کی دھولیں نظر آ رہے ہیں. ہم آج تاریخ کی اس موڑ پہ ہمیں جو حالات دعوت فکر دیتا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ساتھی، یہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگ جن کا میں نے مختلف تنظیموں کے حوالے سے نام لیا ہے، ویسے ان کا فکر، ان کا سوچ، اس کا روح اور اس کا انداز وہ ایک ہی ہے اور ایک ہی طرح سے سوچتے ہیں، ایک ہی طرح سے کہتے ہیں، ایک ہی کام سب کر رہے ہیں. میں اگر ایمانداری سے کہوں یا ساتھی اگر اس بات کو ایمانداری سے سنیں تو یہ جتنے تنظیمیں، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ان سب کا مقصد ایک ہے، ان سب کا منظر ایک ہے، ان سب کا جنگ ایک ہے، ان سب کا جدوجہد ایک ہے. میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج کا جو حالات ہے، آج کے جو درپیش حالات ہے، جو معروضی حالات ہے وہ ہم کو، ان سب کو، ہم کو، آپ کو، یہ تمام جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ آپ گواہ رہے ہیں کہ ہمارے اس خطے کو یہ اس صورتحال سے دوچار کیا. ہمیں وہ مسائل میں پیش ہے کہ ہمیں آج اگر نہیں تو کل کندھے سے کندھا ملا کے، ہاتھ سے ہاتھ ملا کے اور دشمن کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اکٹھے رہنا پڑے گا. وہ اس لیے کہ اس ملک کا صورتحال تھوڑی بہت اگر ہم پیچھے جا کے تاریخ پہ نظر ڈالیں، دیکھیں کہ پاکستان کیوں بنا،
جب ہم بچے تھے، جب ہم چھوٹے تھے، ہم سن رہے تھے لیڈروں سے، بعض لیڈروں سے جن کو غداروں کے نام سے پکارا جاتا تھا کہ بعض لوگ پاکستان کو نہیں مانتے ہیں، کہ پاکستان کو نہیں بننا چاہیے، ہندوستان کو نہیں ٹوٹنا چاہیے. تو ہم حیران تھے کہ آخر اس میں شک نہیں ہے کہ پاکستان کو خواہ مخواہ کیوں توڑا جائے، پاکستان کی مخالفت کیوں کی جائے، خواہ مخواہ پاکستان کو جو ہے نا خراب کیوں کیا جائے. لیکن 42 سال کے تجربے سے جو ہم گزرے ہیں اور اسے خود اپنے مشاہدے سے جو دیکھا ہے اور تھوڑا بہت جو ہم نے باہر سے یا اندر سے لٹریچر پڑھا ہے، ہمیں معلوم ہوا ہے کہ پاکستان کیوں بنا ہے اور کس نے بنایا ہے، کیوں بنایا ہے. یہ بہت بڑا سوال ہے اور یہ اب آپ کے سامنے اور ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ ان بزرگوں نے، ان مجاہدوں نے کیوں مخالفت کی کہ پاکستان کو نہیں بننا چاہیے، متحدہ ہندوستان ہونا چاہیے. اس کی اصل روح، اصل وجہ اس کے کہنے کے مطابق آج ہمارے سامنے کتابوں میں آ رہا ہے، رسالوں میں آ رہا ہے اور عمل میں آ رہا ہے. میں تھوڑی سی بیشتر بات کرتا ہوں تاریخ کی کہ جب پاکستان نہیں بنا تھا، جبکہ پاکستان کا جو قرارداد پاکستان کہتے ہیں اس کا مفہوم بھی یہ نہیں تھا، تو آپ کے پاکستان کے بنانے والے لیڈر، ہم نے کبھی اس کو قائد اعظم نہیں کہا ہے. جناح صاحب نے 1947 سے 4 سال پہلے امریکنوں سے بات کیا، انگریزوں سے بات کیا، دوسرے لوگوں سے بات کیا، یورپین لوگوں سے بات کیا، لیاقت علی خان یا اس قسم کے لیڈر جو پاکستان کو بنا رہے تھے کہ پاکستان کو بنا لو، پاکستان ہم بنا رہے ہیں اور آپ ہمارا مدد کریں اور یہ پاکستان جو ہے نا یہ آپ کا مستقبل کے لیے کام آئے گا. ظاہر ہے کہ ہندوستان ہزاروں سالہ تاریخ رکھتا ہے، متحدہ ہندوستان تھا، اس میں نہ ایسا کوئی پروگرام تھا کسی کا، نہ اس طرح کا پیشکش تھا کہ یہ الگ رہے، کوئی الگ رہے، اس طرح سے تھی ریاستیں تھی، صوبے تھی، یہ تھا. لیکن یہ لیڈر جو پاکستان بنا رہے تھے یہ امریکہ کو یہ سمجھا رہے تھے کہ پاکستان ہم بنا رہے ہیں، آپ ہمارا مدد کریں، یہ پاکستان کل کو آپ کا کام آئے گا. آپ تاریخ میں پڑھیں گے، کتابوں میں کتابیں آئی ہوئی مارکیٹ میں ہیں اور اس میں آپ دیکھیے کہ انہوں نے ان سے یہ کہا کہ آپ نہیں سمجھتے، امریکنوں سے کہا کہ آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ 50 سال کے بعد، 40 سال کے بعد، 60 سال کے بعد، 35 سال کے بعد جو ہم بنا رہے ہیں پاکستان وہ آپ ہی کا کام آئے گا اور آپ ہی کو کام دے گا اور آپ ہی کے لیے بنے گا. عجیب طرح سے ہم سوچتے تھے کہ یہ ہمارے لیڈر کیوں اتنے نہ سمجھتے کہ پاکستان کی مخالفت کر رہے تھے، اچھا بھلا پاکستان بن رہا تھا. لیکن وہ نہ سمجھ نہیں تھے، انہیں یہ معلوم تھا، انہیں آپ پتا تھا، امریکنوں کو پتا نہیں تھا، جناح صاحب کو، لیاقت علی خان کو یہ معلوم تھا. آج دیکھو کہ پاکستان جس مقصد کے لیے بنا تھا وہ مقصد آج امریکہ کا وہ مقصد جو جناح صاحب سمجھا رہا تھا اس کو، جو کہتے وہ لیاقت علی خان بتا رہا تھا اس کو کہ یہ پاکستان تمہارے لیے کام آئے گا، ہمارا مدد کرو، ہمارا حمایت کرو، ہمیں قریب سے جو ہے نا دیکھو، ہم تمہارے دوست ہیں، ہم تمہارے ساتھی ہیں، ہم پاکستان بنا رہے ہیں، آپ کے مستقبل کے لیے بنا رہے ہیں. اور انہوں نے بھلے سمجھایا کہ یہ جو پاکستان ہے اس کی سرحدیں، پاکستان جب بنے گی اس کی سرحدیں 2000 میں افغانستان کے ساتھ ہے اور افغانستان جو ہے نا وہ سوویت یونین کا ان دنوں میں انقلاب آ چکا تھا، اس کا دوست ہے. کبھی نہ کبھی افغانستان میں یہ خطرہ ہے کہ اس میں انقلاب آ جائے اور ایسا انقلاب آ جائے جو امریکہ کے مخالف ہو، جو سامراجی قوتوں کے مخالف ہو، جو امپریزم کے مخالف ہو. 2000 میں اس کے بعد آتا ہے ایران، اسلامی ملک ہے، 2500 میں اس کا لمبا سرحد ہے سوویت یونین کے ساتھ، چوروی گھاٹ جسے ہم کہتے ہیں، سوویت یونین کے ساتھ 2500 میں ایران کا سرحد ہے، آپ کو اس کو بھی نظر میں رکھنا ہے. اس کے بعد ترکی آتا ہے جو مسلمان ملک ہے، 2500 میں سرحد جو ہے نا اس کے بھی روس کے ساتھ پڑتا ہے. تو کل ملا کے انہوں نے اس کو بتایا، سمجھایا کہ 6-7 ہزار میل سرحد جو ہے نا جن مسلمان ممالک کے سوویت یونین کے ساتھ، روس کے ساتھ لگتا ہے. اس لیے کل کو آپ کو ضرورت پڑے گا کہ اس پورا بیلٹ کو
گلگت سے لے کے وہ آپ یورپ تک ترکی تک جو ہے نا اس پہ آپ قبضہ کریں گے، ایک مسلمان بلاک بنائیں گے اور وہ مسلمان بلاک جو ہے نا وہ کمیونزم کے روکتھام کے لیے اور وہ اس نظام کو روکنے کے لیے اور سامراجی نظام کو بچانے کے لیے یہ آپ کے اڈے ہوں گے اور آپ کو کام آئے گا۔ تو ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن آج ان کی سمجھ میں آ گیا، وہ دور آ گیا، وہ وقت آ گیا، ہم سامنے دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہے، ریگن کیا کہتا ہے، چرچل کیا کہتا ہے، اور افغانستان میں جو ہی انقلاب آیا تو تب اس کی سمجھ میں آ گیا کہ جناح صاحب واقعی جناح صاحب تھے، وہ واقعی وہ اس کو جناح صاحب کو امریکہ کا قائد ہونا چاہیے۔ آپ اس کو مان لینا چاہیے کہ جناح صاحب لیاقت علی خان صاحب جو لوگ پاکستان کو بنا رہے تھے وہ کس لیے بنا رہے تھے؟ وہ اس لیے بنا رہے تھے کہ ان کو کام آئے۔ آج اس سرزمین میں اس پورے سرزمین کو مورچہ بنایا گیا ہے اور آگے آپ دیکھیں گے کہ اس پورے مسلمان بلاک کو، اس مسلمان خطے کو امریکہ اپنے اثر رسوخ میں رکھنے کے لیے پاکستان کو استعمال کر رہا ہے، پھر ایران کو استعمال کرے گا، ترکی میں ان کے مکمل آڈے ان کے اندر ہے۔ تو یہ باتیں ہیں کہ اس پہ ہم کو سوچنا ہے کہ اب ہم کیا کریں۔ افغانستان کے انقلاب، افغانستان کا اندرونی مسئلہ ہے، بہت سارے انقلاب آئے دنیا میں آئے ہوئے، لاطینی امریکہ میں آئے ہوئے، افریقہ میں آئے ہوئے ہیں، کئی انقلاب آتے ہیں، لیکن یہ سارا دنیا، یہ سارا جہاں، چاہے مسلمان ہو، جس کے پاس پیسے، عرب، جس کے پاس سرمایہ ہے، وہ سب متحد ہو کے افغانستان کے خلاف، کہ افغانستان میں کفر آیا ہوا، تمام کافر متحد ہو گئے کس کے خلاف؟ افغانستان کے خلاف۔ کہ افغانستان کو بچانا ہے، افغانستان میں کافر آ گئے، کفر آ گئے، اور تمام سرمایہ دار مسلمان متحد ہو گئے کہ افغانستان کو بچانا ہے۔ تمہارے ساتھ فلسطین کا جو کچھ ہو رہا ہے ہم دیکھیے، اس کو کیوں نہیں بچا رہے؟ تو میرا سوال یہ نہیں، یہ تو اس لیے آپ سب کو معلوم ہے، آپ سب لکھے پڑھے لوگ ہیں، پھر اصل سوال یہ ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو کچھ ہمارے ساتھ اب ہو رہا ہے، افغانستان نے سوویت یونین کا فوج آیا، چرچا ہوا کہ مداخلت ہوا، یہ ہوا، وہ ہوا، یہ ہوا، گورباچوف آیا، اس نے کہا کہ بھائی آپ چاہتے ہیں کہ فوج نکالو واپس؟ نے کہا ہاں فوج نکال دی، چلو میں نے اعلان کر دیا۔ آپ چاہتے ہیں کہ جنگ بند ہو؟ ہم نے اعلان کر دیا۔ آپ چاہتے ہیں کہ امن کا اعلان کرے؟ امن کا اعلان کر دیا۔ امریکہ نے آ کے سوویت یونین، پاکستان اور افغانستان چاروں نے مل کے اقوام متحدہ کے ذریعے جنیوا معاہدہ کر دیا، اس پہ دستخط کر دیے۔ اس معاہدے کو ان تمام ساتھیوں نے پڑھا ہوگا، تاریخ میں آیا ہوا ہے، اس میں صاف صاف ہر ایک کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی ملک دوسرے ملک کے خلاف ایک لفظ کسی روڈ پہ چلتے ہوئے ایک آدمی پروپیگنڈا نہیں کر سکتا ہے افغانستان کے خلاف۔ ایک پاکستانی کو یہ حق نہیں ہے کہ افغانستان کے خلاف کوئی بھی بات کرے جنیوا معاہدے کے تحت۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے، جو ہی معاہدہ ہوا، پہلے 10 ٹرک چاہتے تھے اسلحے کے، تو پھر 100 ٹرک ہو گئے، مزید جو ہے نا 300 ہو گئے، 400 ہو گئے، وہ اسلحے کے انبار جو افغانستان میں پہنچ گئے۔ پاکستان کا فوج داخل ہو گیا، ڈویژنوں فوج اندر ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے سرزمین سے جانا، اور ہم بلوچستان کی، میں بلوچستان کا ذہن کروں گا، فیل کروں گا، اس کا دل کروں گا کہ یہ لوگ جو بیٹھے ہوئے، یہ مستقبل بلوچستان کے مستقبل کے مالک ہیں، ان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اور بلوچستان کے مستقبل کے مالک، پشتونخوا کے مستقبل کے مالک، سندھ کے مستقبل کے مالک، اور پنجاب کے مظلوموں کے مستقبل کے مالکوں کو یہ فیصلہ کرنا آج ہی کرنا پڑے گا کہ اس ایک ہی 2 مہینے میں ہم کو کیا کرنا ہے اور ہم کس دور سے گزر رہے ہیں۔ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے، اچھا وہاں یہ تمام معاہدے ختم کر کے انہوں نے کارروائی شروع کر دی۔ اب کارروائی شروع کر دیا تو کیا کہیں کہ وہاں کابل میں گلبدین کو حکومت بنے؟ کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ گلبدین کو حکومت بنے؟ بصورت دیگر کیا ہوگا؟ پاکستان کا فوج اس کے ساتھ، امریکہ کا اسٹاف اس کے ساتھ، امریکن مشیر اس کے ساتھ، یورپین مشیر اس کے ساتھ، عرب لڑ رہے ہیں، تمام مہاجر جو جسے کہتے ہیں
وہ بڑے میزائل جو ہے پاکستانی فوجی چلا رہے ہیں اور ہم ہاتھ پہ ہاتھ بیٹھے ہیں انتظار کر رہے ہیں. اگر کابل میں خدا نہ خواستہ گلبدین کی حکومت آتی ہے تو کیا پاکستان میں اس طرح کے لوگوں کے لیے گنجائش ہے زندگی کا؟ نہیں ہے. تو سوچو. اچھا سوویت یونین نے یہ فیصلہ کر دیا کہ اس کے پاور واپس چاہے گا تو پھر کس کو جو ہے یہ فیصلہ روکنا ہے؟ پاکستان کے ان فوجیوں کو، پاکستان کی ان قوتوں کو، پاکستان کی اس بیوروکریسی کو، پاکستان کی حکومت کو کس نے روکنا ہے؟ یہ سارا آپ کا مسئلہ ہے. یہ آپ کو روکنا ہے، اس سے آپ کو لڑنا ہے. آج آپ نہیں لڑتے، آپ کے گھر کے لوگ آئیں گے. یہ بہت قریب ہے یہ فیصلہ ہونے والا ہے. ملک کا یہ ہے کہ وہ صرف ایک شہر پہ قبضہ کرے. مہاجروں کا ایک فیصلہ ہے کہ ایک ایسے شہر پہ قبضہ کرے جس کے ساتھ ایئرپورٹ ہو اور ہم اعلان کرے کہ آپ آزاد افغان حکومت مہاجروں کو اور امریکہ وہاں سے براہ راست جہازیں اور جہاز بھی اور تمام ٹینک اور توپ اور دوسرے ان کے پاس صرف ابھی ٹینک اور جہاز نہیں. باقی مہاجروں کے پاس، ان لوگوں کے پاس وہ اسلحے ہیں کہ اس سے بڑھ کر تو ہمارا چارہ نہیں ہے. پشتون اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہے، بلوچ اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہے، ڈیموکریٹک اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہے، پشتونخوا اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہے، پشتونخوا ہے، PNYM ہے، PNP ہے، ANP ہے. اس قسم کے لوگوں کو اس کے پاس کوئی اور چارہ ہے سوائے اس کے کہ گھر پہ لوگ آئے اس کو گھر سے نکالے. تو بہتر یہ ہے کہ میدان میں نکل کر کے اس کو جو کچھ اس سے ہو سکتا ہے وہ کرے. اور وہ اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ میں زیادہ وقت نہیں رہتا ہوں، بہت ساتھی تک گئے ہیں اور ساتھی بعد میں آپ سے بات بھی کریں گے کہ سندھ میں سندھ اتحاد قسم کی باتیں ہو رہی ہیں، بلوچستان میں ہو رہی ہیں، دوسری جگہ بھی ہو رہی ہیں. میں کہتا ہوں کسی چیز سے بھی دریغ نہیں کرو. چاہے بلوچستان لیول تک اتحاد ہوتا ہے، چاہے سندھ لیول تک ہوتا ہے، چاہے پاکستان لیول تک ہوتا ہے. جیسے کہ ساتھیوں نے پہلے کہا، ساتھی فیاض علی نے کہا کہ یہاں تو ایک طالب علموں نے جو پروگریسو اسٹوڈنٹ الائنس بنایا اس کو آگے بڑھا دو، اس میں مزید تنظیموں کو شامل کرو، اس سے اور مضبوط بناؤ، اس سے اور فعال بناؤ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ تاریخ کا فیصلہ ہے، یہ تاریخ کا جبر ہے کہ آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ چند دنوں میں گلبدین وہاں حکومت کرے یا نجیب کرے. اور اس کے لیے آپ کے پاس وقت بھی نہیں ہے، ان کے پاس بھی وقت نہیں ہے، دوسروں کے پاس بھی وقت نہیں ہے. اس کے لیے بہت قریبی طور پہ اگر نہیں ہے تو میں DSF کے ساتھیوں سے آج اس فورم سے میں بات کر رہا ہوں. میں اگر وقت زیادہ ہوتا تو میرا دل چاہتا کبھی بہت ساری باتیں کہہ دیتا آج، لیکن DSF کے ساتھیوں سے میں بلکہ یہ درخواست نہیں کرتا ہوں، میں یہ تاکید کرتا ہوں کہ ایک کم از کم آپ اس طرح سے اپنے انداز کو اس طرح رکھیے کہ کسی تنظیم کو اپنا کسی کو پرایا یہ نہیں سمجھے. کم از کم DSF کو پاکستان میں وہ رول ادا کرنا چاہیے جس کا فریضہ، جس کا دعویٰ ان کو ہے کہ ہم میں پشتون بھی ہیں، ہم میں سندھی بھی ہیں، ہم میں بلوچ بھی ہیں، اور ہم میں پنجابی بھی ہیں، ہم میں ہزارہ بھی ہیں. جو بھی پاکستانی ہے اور جو بھی یہاں رہتا ہے وہ DSF میں. اور DSF کا یہ مطلب نہیں ہے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ DSF طبقاتی باتیں کرتے ہیں. DSF وہ تنظیم ہے کہ قوموں کی آزادی پہ سب سے پہلے وہ جو ہے نا وہ رکھتا ہے، اعتبار رکھتا ہے، اور اس کو یہ یقین ہے، اپنے منشور میں واضح ہے کہ قوموں کو حق خود رائے تک وہ حق دیتا ہے. DSF کے منشور میں یہ واضح ہے، اسی کو یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. اور یہ میں جو زمان صاحب نے بات کی، میں طالب علموں کے حوالے سے DSF کو یہ کہنا چاہتا ہوں، لیکن ایک دائرہ ہوتا ہے. انقلابی لوگ کہتے ہیں کہ آپ اگر ایک نہیں ہو سکتے تو ایک دائرہ ہوتا ہے، اسی طرح دائرہ ہوتا ہے، کم از کم اس کے اندر رہتے ہوئے آپ جدوجہد کریں. اور اس جدوجہد کو کرتے ہوئے PSO, PSO, PSF, DSF میں بلوچستان کی جو بات کرتا ہوں تو بظاہر یہی تنظیمیں نظر آتی ہے. لیے میں پھر پاکستان کی بات کروں گا. پاکستان کے اندر ہمیں کوئی ایسا وقت نظر نہیں آ رہا ہے
کہ پاکستان کے اندر کوئی ایسا جمہوری قوت اٹھ کے اس فوجیوں کو یہاں سے ہٹا دے یا اس بیوروکریسی کو یہاں سے ہٹا دے اور وہ جمہوری طریقہ رائج کرے، یہاں پہ آزاد جمہوریت کو، مجھے ناممکن نظر آ رہا ہے اور بالکل ناممکن۔ جب نہیں ہے ایسا کوئی گنجائش نہیں ہے تو پھر کیا پاکستان کوئی مقدس چیز ہے؟ پاکستان کو کوئی ہمارا خانہ کعبہ ہے؟ میں نے پہلے پاکستان کا ذکر کیا کہ پاکستان جس سازش کے تحت بنا ہوا ہے، جب تک جس سازش کو یعنی اس سازش کو جڑ سے نہیں اکاڑیں گے تو وہ سازش جاری رہے گا۔ دو باتیں کہ پاکستان میں یا تو واضح طور پہ نظریہ پاکستان کے مخالف لوگ، قرارداد مقاصد کے مخالف لوگ، جناح صاحب کے مخالف لوگ، لیاقت علی خان کے مخالف لوگ، جس مقصد کے لیے پاکستان کو بنایا اس کے مخالف لوگ آ جائے تو پاکستان میں بلوچ آزاد رہ سکتے ہیں، خوشحال رہ سکتے ہیں، پشتون خوشحال رہ سکتے ہیں، سندھی خوشحال رہ سکتے ہیں، پنجابی خوشحال رہ سکتے ہیں، آزادی ہوگی، خوشحالی ہوگی، جدوجہد ہوگی اور مزید جو ہے نا لوگ بڑھیں گے۔ جب تک اس ملک میں نظریہ پاکستان کے لوگ مسلط ہیں، چاہے ایوب خان ہو، چاہے یا خان ہو، چاہے بھٹو صاحب ہو، چاہے اسلم بیگ ہو، چاہے ضیاء الحق ہو، چاہے غلام صاحب ہو۔ ایک ساتھی نے مجھ سے کہا تھا کہ یہ جو جنرل صاحب ہے اسلم بیگ اس کا ساتھ نہیں کریں گے کیونکہ اس نے اعلان کیا۔ بھائی اعلان کو ضیاء الحق نے 5 جولائی کو کہا تھا کہ ہم نے پرامن طور پہ تبدیلی لائی ہے، بھٹو صاحب کو اور PNA کے لیڈروں کو حفاظت میں لے لیا اور 9 دن کے بعد ہم الیکشن کرتے پر واپس جائیں گے۔ ہم سب کو یاد نہیں؟ میں کہتا ہوں کہ یہ جدول ضیاء الحق سے 10 درجے آگے پاکستانی ہے، نظریہ پاکستان پر یقین رکھنے والا ہے اور قرارداد مقاصد پہ یقین رکھنے والا ہے اور پاکستان کو قلعہ اسلام بنانے والے ہیں۔ جو پاکستان کو قلعہ اسلام بنا رہا ہے، جو نظریہ پاکستان پہ یقین کر رہا ہے، جو قرارداد مقاصد کو مان رہا ہے، وہ پشتنوں، بلوچوں، سندھیوں اور پنجابیوں کے کام نہیں آئیں گے۔ وہ ان کو غلام رکھیں گے اور وہ اس دن تک غلام ہوں گے جب تک نظریہ پاکستان کے لوگ مسلط ہیں۔ تو 2 باتیں ہیں، یا تو وہ لوگ آ جائے کہ وہ نظریہ پاکستان سے ہٹ کر کے قوموں کی آزادی پہ یقین رکھے، قوموں کی ثقافت پہ یقین رکھے، قوموں کی زبان پہ یقین رکھے، قوموں کی کلچر پہ یقین رکھے، قوموں کی اپنی وطن پہ یقین رکھے کہ ہر قوم کا اپنا وطن ہے، اپنا الگ زبان ہے، اپنا الگ ثقافت ہے۔ یہ کچھ جذباتی بات میں نہیں کر رہا ہوں، ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ 40 سال میں ہم نے پاکستان کو بچا کے بہت آگے کہ کوئی گنجائش اب نہیں رہی۔ پاکستان کو توڑتے ہو تو خیر یا پاکستان کے نظریہ پاکستان کے مخالف لوگ آتے ہیں، اگر نظریہ پاکستان کے مخالف لوگ آتے ہیں تو پاکستان کا وہ مقصد ختم ہوگا جس مقصد کے لیے بنا، اس لیے وہ خود ہی توڑے۔ بس ضرورت ذکر یہ کہ بیرونی قوتیں اور اندرونی قوتیں مل کے اس عذاب کو، اس سامراجی مورچے کو، اس کو ہٹا دے اور اس کا خاتمہ کرنا۔ اس کا خاتمہ کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ بنگال کے ساتھ جو کچھ ہوا آپ نے دیکھا ہے، اور یہاں جو کچھ قوتیں ہیں یہ بھی ہمیں پتا ہے کہ ان کے پاس جو قوت ہے وہ بھی ہمیں پتا ہے، اس کے بعد جو سامراج کے نیشنل اسلحے ہے وہ بھی ہمیں پتا ہے، ان کے پاس جو ادارے وہ بھی ہمیں پتا ہے، لیکن کوئی چارہ نہیں ہے۔ آج اگر کوئی بدن کو وہاں بیٹھاتے ہیں تو کل یہاں کون بیٹھے؟ آج جو ادھر بیٹھا ہوا ہے وہ کون ہے اور پھر ایران میں کون ہے؟ اسلم بیگ کی تقریر میں انہوں نے سینئر افسروں سے بات جو تقریر کی اس میں اس نے 4 باتیں سفارش کے طور پہ فور کمانڈروں سے کہا۔ اس میں دیکھنے کی چیز ہے، اگر آپ لوگوں نے پڑھ لیا ہو، اس میں دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ ہم 4 سفارش آپ کو کرتے ہیں، یہ آپ مان لیں۔ سفارش کیا ہے؟ بات کو چھوڑ، ایک یہ کہ اسلامی نظام کو نافذ کرنا ہے، دوسری بات اہم بات یہ کہ افغانستان کی لڑائی کو آپ کو جاری رکھنا ہے۔ میں اسے سفارش نہیں کہتا ہوں، میں اسے آرڈر کہتا ہوں، میں اسے حکم کہتا ہوں۔ غلام صاحب کو یہ حکم ہے کہ تم نے افغانستان کی لڑائی کو جاری رکھنا ہے اور تم نے ضیاء الحق حسین کو تکمیل تک پہنچانا ہے۔ جب یہ فیصلہ ہے تو جواب مسئلے سے کچھ نہیں بنتا ہے، کسی سے کچھ نہیں بنتا ہے، اور آپ جتنا بھی انتظار کریں کچھ نہیں ہوگا۔ آپ جیسے جیسے الگ لڑیں گے کچھ نہیں ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے کہ آپ کی تنظیمیں الگ ہے، آپ کا ایک دائرہ ہے، اس دائرے کے اندر لڑتے ہوئے ایک دوسرے کی مخالفت تو کم از کم آج تک چھوڑ۔ یہ جو صورتحال ہے اس کے اندر آپ یونیورسٹی کے اندر کیا کلاشن کو کیا
دوسرے ملا لوگ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ الیکشن میں آنے والے دن ہیں، آپ کیا تماشا دیکھتے ہیں؟ ایک طرف اسلامک ڈیموکریٹک فرنٹ بنا، انتہائی دائیں بازو کا جو بھی گروجتی ہے وہ بنا، اور دوسری طرف ہمدمان صاحب نے بھاگ کے وہ لیفٹ ڈیموکریٹک موومنٹ بنا ہے۔ کیا کراچی میں میراز محمد خان صاحب ہے اور پروفیسر جمال نقوی ہے اور ارباب کاوڑ ہے اور کون کون لوگ ہیں جن کی جغرافیہ کیا ہے، اور لیفٹ ڈیموکریٹک ایک طرف دائیں بازو انتہائی دائیں بازو، ایک طرف انتہائی بائیں بازو، اب بیچ میں کون بنے؟ یہاں جو جیسے آدمی کو لوگ برداشت نہیں کرتے اور تم کہنا چاہتے ہیں کہ ہم تو مزدوروں کی بات کرتے ہیں، خلاف کی بات کرتے ہیں، جس کی بات کرتے ہیں، جس کی بات کرتے ہیں، ہم اسٹیج پہ کھڑے ہیں۔ اب کیا کہنا چاہتے ہیں؟ پاکستان بچاؤ تاریخ کے لیے ایک تو مہاجر موومنٹ ہے، یہ دوسرا کیا ہے؟ یہ پاکستان بچاؤ تاریخ ہے۔ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کیا الیکشن لڑتے ہیں؟ بھائی کم از کم ہم یہ کہتے ہیں کہ اس ملک میں اگر جمہوری انداز کو جو اپناتا ہے، سامنا دشمن محاذ بنتا ہے تو وہ بنا لے۔ ایم آر ڈی کو چھوڑ کے میراج محمد خان جو ہے نا بغیر اعلان کے چلا گیا، اس میں لیفٹ ڈیموکریٹ بنایا، تو ایم آر ڈی کو بھی توڑ رہا ہے، جو رہا صاحب اس کو بھی توڑ رہا ہے، وہ دوسرے جو بالکل انتہائی دائیں بازو کے اسلامک ڈیموکریٹک اس میں جب صاحب بھی گئے، تو اس طرح کی صورتحال جو بن گیا، اب ہمارے لیے اور چارہ نہیں کہ پھر یہ پوچھ رہے ہیں۔ یہ نہیں خیال کرو کہ یہ الیکشن جو ہو رہا ہے میں نہیں سمجھتا کہ کس طرح سے ہوں گے، یہ جو آئیں گے پارٹی کے لوگ، پارٹی بیسس پہ الیکشن ہوگا، کہ پارٹی کے لوگ آئیں گے، پیپل پارٹی فرض کرو اقتدار میں آتا ہے، تو کیا یہ گنجائش ہے کہ پیپل پارٹی 5% پہ اپنا منشور منوائے؟ نہیں، تو یہ بھی کوئی ڈرامہ ہے۔ آپ دیکھیں گے ابھی 1 مہینے کے بعد اس ڈرامے کے بعد کیا ہوتا ہے، ماشاءاللہ لگتا ہے، کیا لگتا ہے، کس طرح سے کرتا ہے، ضرور مشرف کو تکمیل کرتا ہے۔ خدا کرے ہماری آرزو یہ ہے کہ پاکستان میں اس طرح کے لوگ آ جائے، جس میں کہتا ہوں کہ نظر پاکستان کے مخالف قوموں کے حقوق مان لے، صوبوں کے حقوق مان لے، لوگوں کی جو ہے انسانیت کا بقا کے لیے وہ یہاں اہمیت دے دے، لیکن ہمیں نظر نہیں آتا۔ تو اس لیے میں پھر عرض کروں گا، بات بھی بہت لمبی ہو گئی، کہ کم از کم ایک دائرے کے اندر ہوتے ہوئے آپ ترک پسند لوگ، وطن دوست لوگ، قوم پرست لوگ ایک دوسرے کی مخالفت چھوڑ دو، ایک دوسرے کے قریب ہو جاؤ۔ آپ کے پاس سوائے اس کے اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ آپ 2 ہے، 3 ہے، 10 ہے، 4 آپ کو لڑنا پڑے گا۔ آپ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے آپ کو اپنے آپ کے لیے لڑنا پڑے گا، اور اس لڑائی کو متحد، منظم اور یونائٹ ہو کے لڑنے کی کوشش کرے گا۔ تو ایک دفعہ پھر میں ڈیموکریٹک اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے نومنتخب ساتھیوں کو مبارکباد دیتا ہوں، اور اس کو اس کامیاب کنونشن پہ اپنے پارٹی کی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور وقت میں نے زیادہ لیا اس کی معذرت چاہتا ہوں، اور اس کے بعد اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔